ادھر اور آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اس وقت کرنٹ کنڈیشن کیا ہے ہائر ایجوکیشن کی، کوالٹی کس طرح چل رہی ہے، وائس چانسلرس کے کیا ایشو چل رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیا پرفارمنس ہے اور اس کو کس طرح سے چلنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو آج ہستی موجود ہیں ڈاکٹر نظام الدین، جو بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن رسماً میں ان کا تھوڑا سا اگر تعارف کراتا چلوں تو ڈاکٹر صاحب کو 2013 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز نوازا گیا تھا۔ ان کی ہائر ایجوکیشن میں ان کی سروسز کے حوالے سے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب 24 سال یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں، جبکہ اس دوران وہ اردن، مصر اور ایتھوپیا جیسے ملکوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 2006 میں ڈاکٹر صاحب پاکستان واپس آئے، گجرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر چارج سنبھالا اور گجرات یونیورسٹی کو ایک بوم دیا۔ اسی طرح پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا 2015 میں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے طور پر جوائن کیا، اور میرا خیال ہے کہ آج جو ہم پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جہاں دیکھ رہے ہیں وہ ساری ڈاکٹر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے، اور شاید جب ان کے چھوڑنے کے بعد وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو اس حوالے سے پنجاب کے مختلف اعلیٰ تعلیم کے مسائل کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہونے کے حوالے سے، اور جس طرح کہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اس وقت پنجاب میں جو اعلیٰ تعلیم کے مسائل ہیں یا اعلیٰ تعلیم کی جو کوالٹی ہے یا کہہ لیں کہ جو ایک ڈائریکشن ہے، کیا وہ صحیح چل رہی ہے؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں ہائر ایجوکیشن کو جب ڈسکس کرتا ہوں اس کے 3 میں حصے بناتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، دوسرا ہوتا ہے کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن، تیسرا ہوتا ہے ریلیونس آف ہائر ایجوکیشن ٹوورڈ سوسائٹی اینڈ انڈسٹری۔ ان تینوں میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہمارے پاس شروع سے ہے۔ ایکسیس ہمارا لوئسٹ ہے ان دی ورلڈ اینڈ ان دی ایشیا ریجن۔ ہم لوگ صرف 9% لوگ جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹی میں، جبکہ 25% جاتے ہیں انڈیا میں، 35% جاتے ہیں بھوٹان میں سب سے، اور آف کورس 60-65% ترکی میں اور ملیشیا میں، وہاں پر 9%۔ ایکسیس ہمارا بہت کم ہے ٹو ہائر ایجوکیشن، آلدو وی پلان ٹو ہیو اے یونیورسٹی ان ایوری ڈسٹرکٹ یا پنجاب، سم ہاؤ because I'm also a population expert, because population is growing so fast, so rapidly, we're not keeping up with the growth rate of our populations. Therefore, our efforts are actually undermined by the high growth rate of population. So we have to work on higher education as well as on population issue, جو ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ primarily is related to climate change and not taking into action, into activity, into view the United Nations conference. For 25 years they have been saying, and Pakistan has been named, has been put into the 10th largest worst country in the world to be affected by climate change, and you can see this year example of that. This is not I had an argument with my son on this. My son believes this is man-made, which is true. Climate change, climate negativity is all man-made. اگر ہم صحیح طرح سے واٹر ویز کو ٹیک کیئر کرتے ہیں، جو نکلتے ہیں پہاڑوں سے، تو وہاں اگر آپ نے ہوٹل بنا دیا تو ڈائریکٹلی اب ان کے ڈرین میں آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے تھا کہ اسمال ڈیمز، ایک بگ ڈیم تو بنتا، ایک اسمال ڈیم کی زیادہ ضرورت ہے، جہاں جہاں سے پانی کی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ ایک ڈیم بنایا جائے۔ اس ڈیم کے اس پانی کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ ہم نے کیا نہیں، ابھی بھی شاید نہیں کریں گے۔ لاسٹ 2010 میں جب یونیورسٹی گجرات میں تھا، میں نے کوئی 17 ٹرک بنا کے بھیجے تھے سوات کے لیے، میری بیگم خود گئی تھی ان ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ تو سوات آج اس سے زیادہ ورسٹ افیکٹ ہو گیا، انہوں نے کچھ کیا، بلکہ اس کے بجائے ہوا ہے کہ 10 کے بعد اور ہوٹلیں بنا دی، جو واٹر وے میں آ رہا ہے، جو واٹر کا کنیکشن اس کے ساتھ واٹر۔ تو ہم جب تک کلائمیٹ چینج، پاپولیشن گروتھ اینڈ ایجوکیشن کو ساتھ نہیں دیکھیں گے، ہماری اسٹوری پوری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پنجاب میں though we have established many new universities both in public sector and private sector,
بٹ سم ہاؤ وی آر ناٹ ایبل ٹو مینٹین دی. اگر اب اگر تھوڑا سا امیجن کریں, اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا ہمارے ایکسیس اس سے بھی عادی ہو جاتا. بالکل. پرائیویٹ سیکٹر از ٹیکنگ اباؤٹ 46-48% آف ٹوٹل انرولمنٹ. رائٹ. تو اگر وہ نہیں ہوتے, اس کو اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو انکریج کریں, سپورٹ کریں, اور زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ کوالٹی کی, ریلیونس کی. ہمارے کالجز, یونیورسٹیز, بہت پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر آر ناٹ پرووائڈنگ گڈ کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی از ویری مچ لو. اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے لیے بہتر ہے انویسٹمنٹ آن فیکلٹی میں کریں, انویسٹمنٹ آن ٹریننگ آف فیکلٹی, انویسٹمنٹ آن ٹریننگ آف اسٹاف, اینڈ انویسٹمنٹ آن انفراسٹرکچر. اگر نئے ماحول کے لیے نئے سبجیکٹ نہیں بنائیں گے, اس کے لیے نئے لیب نہیں بنائیں گے, تو آپ کس طرح اس کو پڑھائیں گے؟ تو لیب کی کمی ہے بہت زیادہ, اور ٹرین اسٹاف کی کمی ہے. میں نے جب پنجاب کا چیئرمین بنا تھا پہلی دفعہ, میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا, ون آف مائی میجر آبجیکٹیو ڈیورنگ مائی ٹینیور وڈ بی ٹو اسٹیبلش فیکلٹی ڈیولپمنٹ کالج. تو اس کے لیے میں نے گورنمنٹ سے پالیسی اپروو کروائی تھی, اور ایجوکیشن یونیورسٹی میں مجھے انہوں نے اسپیس دے دی تھی, جب میں نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی بنا دی. گورنمنٹ نے ایگری کر لیا کہ کوئی نئے لیکچرر نہیں جائے گا جب تک وہ ٹریننگ اس کے وہاں پہ نہیں ہوگی, اور کوئی نئی پروموشن بھی نہیں ہوگی جب تک پی ایچ ایس کی ٹریننگ کو کمپلیٹ نہیں کرے گا. 2 چیزیں میں نے کروا لی تھی, وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے, لیکن وہ فیسلٹی ابھی تک بنی کہ پورے ایک اکیڈمی بننی چاہیے جہاں پہ ریزیڈینشیل ہو. بغیر ریزیڈینشیل کی ٹریننگ صحیح نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. آپ جائیں سول سروس اکیڈمی میں یا آپ جائیں والٹن اکیڈمی میں, رہتے ہوئے اسپورٹس ہوتے ہیں, صبح 6:30 بجے اٹھ جاتے ہیں وہ لوگ, ان کی ڈسپلن ہوتی ہے, اسپورٹس ہوتے ہیں, ایکسرسائز ہوتی ہے, رہتے ہوئے شام کو انٹرٹینمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, میوزک ہوتی ہے, آرٹس. یہ طریقہ کار پرانا چلا رہا ہے, اور ہر فیلڈ میں ہے. کاکل اکیڈمی میں ہے, سول سروس اکیڈمی میں ہے, پولیس اکیڈمی میں ہے, جہاں آپ جاتے ہیں. وائی ناٹ ان ٹیچنگ اکیڈمی, ٹیچنگ فیکلٹی کیوں نہیں؟ میرا آرگیومنٹ یہ, جب تک وہ نہیں بنائیں گے اور فوکس نہیں کریں گے, کمپلسری نہیں بنائیں گے, ٹریننگ امپورٹنٹ, کمپلسری. اس کے بغیر آپ کسی کو پڑھانے کے لیے بھیجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اپ گریڈنگ ہونا چاہیے ہر. اس لیے کنٹینیوس پروفیشن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں نا, CPT, ہوتے رہنا چاہیے. یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری کوالٹی. ہماری بات ریلیونس کی, اکثر لوگ کہتے ہیں اکیڈمیا انڈسٹری لنکیجز بہت کمزور ہے. جی بالکل ظاہر ہے کمزور ہے, بیکاز اکیڈمیا کے پاس وہ ریسرچ نہیں ہو رہی جو انڈسٹری کو فائدہ ہو. بالکل صحیح. انڈسٹری کہتی ہے آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں, آپ کی ریسرچ ہمیں کیا دیتی ہے, میری ریسرچ آپ کی پبلیکیشن کراتی, لیکن ہماری انڈسٹری کے لیے آپ نے کیا نئی انوویشن کر کے دی ہے, تب آپ اس کے آپ کی ریسرچ کو کیا کریں گے. پالیسی میکر بھی یہ کہتے ہیں آپ کی ریسرچ ہمیں پالیسی میں کچھ گائڈ کرتی ہے. جب تک آپ کی ریسرچ اور ٹیچنگ ریلیونٹ نہیں ہوگی آپ کی انڈسٹری کے لیے, آپ کی سوسائٹی کے لیے, آپ کی پبلک سروس کے لیے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. خالی پبلیکیشن کا نہیں فائدہ ہوگا, تو ان کے لیے فائدہ ہوگا جو اس کو پبلش کرتے ہیں. تو 3 چیزیں جو ہے نا, ایکسیس, ریلیونس, کوالٹی, دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ, دے شوڈ بی ریئلی کیئرڈ فار. جب تو اس کی آپ تیاری نہیں کریں گے, آپ کے جتنے بھی گولز ہیں کہ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں بنا لیں, یونیورسٹی بنا لیں, ٹیچرس کہاں سے لائیں, صحیح, فیکلٹی کہاں سے آئیں. جی سر, میں نیکسٹ کویشچن یہی پوچھنے والا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ PTA گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی. اس کے لیے انہوں نے کالجز کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. ایک تو میرا خیال ہے یہ پریکٹس شاید بہت پرانی ہے, ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو کالجز ہی ہمیشہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنا دینے سے کیا ہائر ایجوکیشن ایز ہوگا یا اس کے لیے مسائل بڑھیں گے؟ اس پہ میں نے جب میں کمیشن کا چیئرمین تھا, میرے پاس یہ پروپوزل آیا تھا, تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی مور جنرل یونیورسٹیز. میں نے لکھ کے دیا تھا, وی ڈونٹ نیڈ اینی جنرل یونیورسٹی, ہمیں چاہیے یونیورسٹی اسپیشلائز فیلڈ میں. اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, انگیج کریں, انٹریکٹ کریں, ہمیں پرائیویٹ کی اسپیشلائز فیلڈ میں بھی وہ یونیورسٹی بنائیں. سیکنڈلی, ہمیں یونیورسٹی بنانے سے پہلے ان ڈسٹرکٹس میں سب کیمپسز بنائیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ ہو, کیپیسٹی بنائی جائے, اور فیکلٹی بھی ڈیولپ ہو جائے, ٹرین ہو جائے. ان کو پہلے بھیج دیں PhD کرنے کے لیے, 25 کا بیچ. بہت اچھی مثال اس کی BZU کا جو کیمپس تھا ساہیوال میں, وہ اسی بیس پہ بنایا گیا تھا کہ 25 لوگوں کو بھیج دیا تھا, واپس آ کے سارے ساہیوال آ گئے تھے. لیکن بعد میں گورنمنٹ نے ان کو نہیں لیا اور الگ یونیورسٹی بنا لی, تو واپس چلے گئے BZU ملتان. یہ ماڈل وہی ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو بھیجیں
سلیکٹ کریں، ان کے بانڈ لکھوائیں، واپس آئے، تاکہ وہ پھر آپ کے پاس کریٹیکل ماس ہوگا 25-30 لوگوں کا، پھر آپ کھول سکتے ہیں۔ میں پھر بھی یہ نہیں کہوں گا یونیورسٹی کھولیں، سب کیمپس ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سپروائز تو کرے کوئی نہ کوئی وائس چانسلر سے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا تھا یہ صحیح نہیں تھا، وداؤٹ دیز چینجز۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں جنرل یونیورسٹی چاہیے، اور بہت سی بن گئی، ہمیں اسپیشلائز یونیورسٹی۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہم نے کالج بنائے تھے پہلے ڈگری کالجز، اور سب کو ایسوسیٹ ڈگری، یہ میرا کنسیپٹ تھا کمیشن میں کہ جب تک آپ ٹیکنیکل اسکل نہیں بنائیں گے اور ان کو ایسوسیٹ ڈگری نہیں ہے، ایسوسیٹ ڈگری ایک ماڈل ہے امریکا میں، وہ کہتے ہیں کمیونٹی کالج ماڈل، وہ سارے کے سارے اپلائیڈ فیلڈ میں۔ میں نے یہاں کمیونٹی کالج بنایا تھا ٹاؤن شپ میں، گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ، دیکھیں وہاں پہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ 3 فیلڈ تھے، میڈیا اسٹڈیز تھا جس میں اسٹاف تھا ان کے پاس، اور آئی ٹی میں تھا، اور فائنینشیل مینجمنٹ، 3 میں نے کمیونٹی کالج بنایا۔ کمیونٹی کالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمیونٹی سے لنک کریں، سٹی کے ساتھ لنک کریں، گورنمنٹ سے لنک کریں، کیا چاہیے انہیں، اس فیلڈ میں پھر آپ ٹریننگ کروائیں، نیڈ بیسڈ۔ تو انہوں نے بنا دیا ایسوسیٹ ڈگری، تو کہہ دیا، لیکن نہ سلیبس چینج کیا، کریکولم چینج کیا، نہ ٹیچرس چینج، نیچے کو ٹرین بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا وہ بیسیکلی ری نیمنگ ہے، اب بی ایس سی کو ایسوسیٹ ڈگری کا نام دے دیا، تو وہ صحیح اسپرٹ میں نہیں لگایا گیا۔ فیصلہ کر لیا انہوں نے، لیکن اسپرٹ نہیں۔ سر اس کا نقصان ہوگا یا اس کا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان دیکھنا پڑے گا کس طرح کا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا، جو کالجز تھے میجورٹی آف کالجز اسٹوڈنٹ ہیڈ گون ٹو BS 4 years، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کے لوگ پڑھ رہے تھے، تو بہت کم رہ گئے تھے جو BA کر رہے تھے، BA BSc وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، لیکن میجورٹی آف اسٹوڈنٹس اسمارٹ دے ہیو گون ٹو دی 4 year ڈگری پروگرام آلریڈی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ 4 year ڈگری پروگرام کے بہت سے کالج بڑھا دیے، لہٰذا یہ رہ گیا انٹرمیڈیٹ کالج بیسکلی، یہاں ایسوسیٹ ڈگری کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسوسیٹ ڈگری ایک اسپیشلائز کالج ہوگا، انٹرمیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، انٹرمیڈیٹ کے ساتھ، تو اس کی وہی جو بلڈنگ آپ بنائیں اس کے لیے انٹرمیڈیٹ الگ کر دیں، وہاں بنا دیں آپ ایسوسیٹ ڈگری ٹیکنیکل اسکل کے ساتھ، اس میں لیبارٹریز بنائیں، ورک شاپ بنائیں، موٹر میکینک کے کورس میں ہوگا، ویلڈنگ کے کورس ہوگا، اس میں بھی کافی ٹائم لگے گا میرا خیال ہے اگر وہ صحیح کریں گے۔ رائٹ سر۔ اچھا سر، بہت ساری ابھی ریسنٹلی بھی بہت ساری پرائیویٹ یا پبلک یونیورسٹیز میں وائس چانسلر اپوائنٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ پینڈنگ بھی جا رہے ہیں، کچھ کی ابھی سرچنگ ہو رہی ہے۔ تو سر کہا جاتا ہے کہ وائس چانسلر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد فنڈز ہوتے ہیں وہ جیسے چاہے یوٹیلائز کر لے، اس کو بیوروکریسی کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہ وہاں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ہم یونیورسٹی کی اٹانومی کو ڈسٹرب کیے بغیر کس طرح وائس چانسلر کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ ڈسکس ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں، اور میرے پاس بھی یہ مسئلہ آیا تھا، میں نے پروپوزل لکھ کے دی تھی اس بارے میں۔ تو میں نے کہا تھا یس وی شوڈ اسٹیبلش اے سسٹم اسیسنگ ایویلویٹنگ پرفارمنس وائس چانسلرس رائٹ فرام دا ڈے از اپوائنٹڈ، 2 years کے بعد ان کی اسیسمنٹ کر لیں، دیکھیں کیسے جا رہا۔ اگر ہی اور شی از ڈوئنگ ویل، ان کا ری ایشور کریں گے، آپ کو دوبارہ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا، ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہی اور شی ناٹ ڈوئنگ ویل، اب بتا دیں آپ اندر سے ایک KPI ماڈل، آپ KPI ماڈل پورا KPI بنا دی تھی، اور ٹیم بنا دی تھی، ٹیم کنسسٹنگ آف ریٹائرڈ پروفیشنل، ریٹائرڈ پروفیسر، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، تو جا کے ان کے اس سے پہلے ریسرچ کا پروجیکٹ ایک اس سے پیپر بنایا جاتا ہے، وہ بنا کے PhD بنائے گا ریسرچ ٹیم کے تھرو، یہاں کی کیا پرفارمنس ہے، کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلم، پہلے لے کے آئے گا بیک گراؤنڈ کے، پھر ٹیم جائے گی ان سے بات کر کے آئے گی، دین دے ول فارم اے رپورٹ ول گو ٹو دی چیف منسٹر، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ہم نے کہا تھا اسیسمنٹ ہوگی اس کی۔ ایک اور میں نے ماڈل دیا تھا، دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، وہ ہے گورنر صاحب۔ گورنر صاحب از چانسلر فار آل پنجاب یونیورسٹیز۔ اگر آپ کے پاس پنجاب میں 68 یا 69 یونیورسٹیز ہیں، تو گورنر صاحب اس کو کیسے فالو کریں گے؟ ایون گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے HED والے، وہ ان کی منٹ بھی نہیں، وہ اسمبلی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، ایک سال میں 4 ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا گورننس کا، یونیورسٹی گورنر۔ وہ گورننس سسٹم یہ ہوگا کہ ایک ایسا گروپ بنائے جو بنا ہے بورڈ آف گورننس، جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے، بورڈ آف گورننس ہو، اس کو ایک آفس یونیورسٹی میں ہو، ساری رپورٹ فائنینشیل ادروائز تھرو دیٹ آفس جانی چاہیے، ایک سینٹرلائز ہو، تو وہ پھر وہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، اینڈ وائس چانسلر ہیز ٹو رپورٹ
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। राइट, अब वो रिपोर्ट करते हैं वाइस चांसलर को, चांसलर, चांसलर के पास टाइम नहीं होता। राइट सर, ही हैज मेनी अदर टास्क। तो ये अगर बोर्ड बन जाता है, उस बोर्ड के तहत प्रपोज करो। ज़ाहिर है इसमें बहुत से हमारे वाइस चांसलर पसंद नहीं करते ये बात, कहते हैं एक और लेयर आप ऊपर लगा रहे हैं, और अटानमी इसका ताल्लुक से नहीं है, तो गवर्नेंस से। अटानमी का मतलब ये होता है कि आपको काम ना करने देगा। अगर अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनता है, इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब मैं अभी कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, टू मच सेंट्रलाइज इस्लामाबाद में या प्रोविंसेस में। हमारा जो 18 अमेंडमेंट था वो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, यू शुड इस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड फाइनेंशियली एनरिच लोकल गवर्नमेंट। फिर आपके सारे मसले जो है ना पोलिटिकल, ये बिल्डिंग बनाने, रोड बनाने वाला, ये ब्रिज बनाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। एम पी के ताल्लुक से नहीं होगा, एम पी के ताल्लुक होगा आप लॉ बनाएं, रेगुलेशन बनाएं, रूल बनाएं, ना कि सड़कें बनाएं। अब एम पी करते क्या, डेवलपमेंट फंड मांगते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो वो लोकल गवर्नमेंट बनती भी उनको पैसे नहीं मिलते। जो मॉडल के ज़माने बना था मुशर्रफ के ज़माने में कुछ पैसे मिलते थे, बाद में रूल ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ये फिर सारे लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं, अंदर नहीं आएगी, ये तो अंडर ऑटोनमस रहेंगे, ऑटोनमस में, राइट। और स्कूल कॉलेज आ सकते होंगे, सही, दुनिया भर में होता है। जैसे इंग्लैंड में चले जाएँ आप, वो लोकल गवर्नमेंट के काउंसिल चलाते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस जो का पब्लिक सेक्टर के हैं वो प्राइवेट रहते हैं, वो तो नहीं चलाते कोई। लेकिन ये हर जगह ये लोकल गवर्नमेंट चलती है ये। और टर्की में फॉर एग्जांपल या इजिप्ट में कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती, सही, वहाँ सारे लोकल गवर्नमेंट एफिशिएंट चल रहा है। जब में लोकल गवर्नमेंट होती, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट। हमारे बीच में जो टेयर आ जाता है, जो ये हमारा पुराना सिस्टम है, इसको भी लोग समझते नहीं हैं और उसके फ़ायदे नहीं समझते। मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आपके बहुत से मसाइल हल नहीं होंगे। एक अगर लड़की चीचावतनी में पढ़ा रही है, वहाँ की रिक्रूटमेंट है, शी डजंट हैव टू कम टू लाहौर, वही चीचावतनी की जो लोकल काउंसिल है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगी, रूल वही होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी, उसको निकालेंगे नहीं, टेक्निक को इसकी जुरिडिक्शन जो है उस इलाके की। सही। अच्छा सर, PHEC को सेटअप करने में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने देखा कि एक शायद कमरे से उठा के एक पूरा कमीशन सेटअप किया, उस पर बहुत जंग लड़ी उसके इख्तियारात के लिए, उसकी चीज़ों के लिए, बजट के लिए, और वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद 4-5 साल का अरसा गुजरा है, तो हमने देखा है कि कमीशन शायद या तो वहीं खड़ा है या शायद उससे नीचे आ गया है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी वजूहात है, गवर्नेंस का इशू है, लीडरशिप का फुकदान है, या गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है हायर एजुकेशन की तरफ? इस वक्त क्यों मसाइल इतने? वो हुआ ये कि जब मैं था तो मेरे ज़माने में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बनाया था उसको, मुझे लाने वाले भी वही थे, शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से उसको फंड किया था। फंडिंग लेवल उनके ज़माने में बढ़ गया था, मैंने मैसेज भी करता गया फंड। जब मैं निकल गया वो भी निकल चले गए, तो फंडिंग उनको नहीं मिली। सही, फंडिंग नहीं मिलेगी तो ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर था, ठीक है, वीक फुटिंग पे था। तो फंडिंग मिलने से होता कि स्कॉलरशिप दे रहे थे, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप दे रहे थे, ट्रेनिंग करवा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे, और इंडिजिनस PhD पोस्ट डॉक्टर भी करवा रहे थे। तो इसलिए कर रहे थे कि हमारे पास पैसे थे, तो पैसे हमने रोक दिए, तो सिर्फ सैलरी वहाँ पे आती थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ के चले गए। तब वो स्ट्रक्चर भी नहीं रहा, पहले जो कोर टीम थी वो छोड़, वो भी चले गए छोड़। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ये नए वाले आए, जी डॉक्टर साहब, उसको शायद सर उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, उसको वो किस तरह? वो बड़े इंतजास्टिक हैं, वो करना चाहते हैं कुछ, और कोशिश कर रहे हैं कि नए बंदों को लाएं और क्वालिफाइड कंप्यूटर लोग लेकर आएँ, ताकि वो जो उनके पास, लेकिन उनके पास मसला वही है फंडिंग का, और जिसकी ऑटोनमी है कमीशन की, वो अभी तक ऑटोनमी पर्सनलाइज हो गई थी। मैं तो क्योंकि मैं पुराना बंदा था, जानता था सबको, जानता था चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन अब जो नए बंदे आ रहे हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं है। सही, तो लिहाजा इनको टेक्निकली लीगली ऑटोनमस करना पड़ेगा, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, सही, चार्टर में लिखा हुआ है, PHE के चार्टर में लिखा हुआ है कि ऑटोनमस बॉडी है, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा होता नहीं, HED भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेक्रेटरी बिजनेस में वो ले आते हैं। बल्कि सर जब चेयरमैन नहीं होते तो सेक्रेटरी HED चेयरमैन का चार्ज संभाल लेते हैं, तो वो रूल में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, रूल ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एनी मेंबर ऑफ द कमीशन, राइट, तो ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो अपने नाम लगा दें, सही, ये नहीं कह सकती हूँ मैं एनी मेंबर ऑफ द कमीशन,
ٹھیک ہے سر. ایچ ای سی کے ساتھ اس کا کوئی اوور لیپ کسی جگہ پہ ہوتا ہے یا اگر اٹونومس کر دیتے ہیں اس کو یا اس پہ بہت بڑی بحث ہوئی میرے زمانے میں بھی. جی جی. ایچ ای سی میں وہ زمانے میں تھے مختار صاحب دوبارہ آ گئے. جی جی. ان کو یہ کنسرن تھا کہ یہ جو میں بہت ایکٹیو فالو کر رہا تھا, سندھ والا بھی بڑا ایکٹیو ہو گیا تھا. جی جی. وہاں بھی ایک منسٹر بنا تھا. جی بالکل. کیونکہ سندھ کا پہلے بن گیا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا, حالانکہ انڈر 18 امینڈمنٹ ایچ سی کا رول یہ ہے کہ رول کے اسٹینڈرڈ بنا صحیح, اور ساری یونیورسٹی کی کوالٹی کنٹرول ہو رکھی. بالکل صحیح. لیکن جو فنڈنگ ہے ڈیجیٹل میٹرز ہیں وہ ٹو دی پروونشل گورنمنٹ پہلے بھی تھے. صحیح. صرف ان کے پاس ایک فنڈنگ ہے نا, باقی سارے ان کے پاس ریسرچ پروجیکٹ ہے, ٹریننگ پروجیکٹ, اس کو چلائیں. فنڈنگ ہم نے کوشش کی تھی کہ جا کے پروونشل مل جائے. جو رول ہے ایکچولی وہ پھر سیٹ ہو جائے گا. وہ رول یہی تھا, ریسرچ پروموشن کرو, ٹریننگ کراؤ, کیپیسٹی بلڈنگ کرو, اور انٹرنیشنل کانفرنسز کرو, انٹرنیشنل لنکیج کرو. وہ اس کے بجائے پھنس گئے مینجمنٹ آف یونیورسٹی فنڈس, یونیورسٹی وائس چانسلر. حالانکہ ریکروٹمنٹ کا رول نہیں ہے, لیکن ان کی میٹنگ کرواتے ہیں ہر سال 2-3 دفعہ. میں نے کہا تھا ہمارا سپورٹ ہیلپنگ ہینڈ ہم لوگ ہوں گے آپ کے, کولیبریشن کے ساتھ. کولیبریشن, ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی اوور لیپ نہیں, کوئی اوور لیپ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. تھوڑا اوور لیپ ہے فنڈنگ کا ہے, تو ہم فنڈنگ بہت کم دیتے تھے یونیورسٹیز کو. فنڈنگ بہت دیتے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے فنڈ ہماری طرف سے پیچ کی طرف سے کوئی فنڈنگ ڈائریکٹ جاتی تھی, ڈائریکٹ فنڈ دی ایچ ای ڈی جاتی تھی. جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے نا, ایچ ای ڈی خود کرتا تھا, تھرو پی ایچ ای سے نہیں کرتا. اچھا صحیح, ڈائریکٹ کرتا. ہمارے پاس صرف تھا ٹیکنیکل ٹریننگ, ریسرچ, بلڈنگ. ہمارے کو اوور لیپ کے ساتھ ہونا ہے اور نہ ہونا چاہیے. کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ ایچ ای سی اسلام آباد ول فوکس پرائمریلی آن کوالٹی ایشورنس, کوالٹی اسٹینڈرڈس, کہ بی ایس کی پی ایم ایچ کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے, کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے, فیکلٹی کیسے ہونی چاہیے. اس میں بڑے بڑے امپرومنٹ کیے. مطلب انہوں نے کہا کہ پی ایچ ڈی کے بغیر آپ اتنی نہیں بنے. بالکل صحیح. تو وہ جو ٹی ٹی ایس کی سسٹم انہوں چلا رہے ہیں, کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ وہ ایسی چیزیں جو وہ صرف ایچ ایس ہی کر سکتے ہیں. صحیح. ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی ہے, ان کے پاس فنڈنگ بھی ہے. سر سابقہ چیئرمین جو تھے ڈاکٹر طارق بنوری, ہی میڈ مینی نیو ڈیسیژنز انکلوڈنگ جیسے ڈسکس کیا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام یا پی ایچ ڈی لیڈنگ بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی, اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے نئے اور چیزیں انٹروڈیوس کی. تو بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا, یہاں تک کہ ان کو اپنی جاب سے بھی وہ کرنا پڑا. تو 2 چیزیں سر بتائیے گا. ایک تو یہ کہ بی ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ورکیبل ان پاکستان. نمبر 2 سر کہ ایچ ای سی چیئرمین کا ٹینیور 2 سال کا ٹھیک ہے یا بڑھنا چاہیے؟ دونوں میں پہلی بات تو ٹینیور تو جو 4 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ 5 سال کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کام کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے. اور اس لارج کیمپس پورا پاکستان کے وہ ذمہ داری ہے. 225 یونیورسٹیز ہیں اور کئی انسٹیٹیوشنز ہیں جس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ 5 سال سے میرے خیال کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی اٹانومی جو پہلے تھی وہ مینٹین کی جائے. پہلے اٹانومی بہت زیادہ تھی, وہ اٹانومی نہیں, اب کوئی بھی رپورٹ کرنا پڑتا ہے. منسٹری آف ایجوکیشن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. شوڈ بی ڈائریکٹلی جیسے پہلے ہوتا تھا, جیسے لا میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ رپورٹنگ ٹو دی کیبنٹ. ٹھیک ہے. جیسے پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ رپورٹنگ چیف منسٹر, وہ بیچ میں آ جاتی ہے, وہ نہیں آنا چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ کہ ٹینیور کا ہونا چاہیے. ہاں کوالیفیکیشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے بندہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہو یونیورسٹی چلانے کا. تو بائی دا وے جب میں آیا تھا پاکستان تو آئی کیم ٹو پنجاب یونیورسٹی فرسٹ ایز اے فارن فیکلٹی پروفیسر. 2 سال میں نے پڑھایا پنجاب یونیورسٹی پی ایچ ڈی کے لیے. اس کے بعد میرا سلیکشن ہوا تھا. اینی وے جہاں تک وائس چانسلر کیا بتا دوسرا کوشچن, دوسرا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام اور بی ایس وہ لیڈنگ, میرے خیال ہے وہ ان کی انٹینشن صحیح تھی, لیکن وہ ناٹ پاکستان کے لیے سوٹیبل انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز نہیں ہے. تو ہمارا بی ایس کا پروگرام اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. امریکہ وغیرہ میں بی ایس پروگرام میں دی ڈگری وہ 4 سال جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صحیح بنو ڈگری. اس کے بعد سارا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 4 سال ہمارے اتنے ریگولرس نہیں چل رہے. وہاں 4 سال جو ہوتے ہیں سارے ریزیڈینشیل ڈگری پروگرام ہیں. بہت کم ہے لوگ ڈے اسکالر ہوتے ہیں, ہمارے سارے ڈے اسکالر ہوتے ہیں. تو فوکس 4 سال میں نہیں رہتا, لہٰذا ہمیں سوٹیبل نہیں کرتا. اس لیے بیچ میں کسی وہ آ گیا تھا بفر کے ایم فل کریں, 2 سال فوکس کریں. میں نہیں کریں, وہ بھی ایک بیسٹ سولوشن ہے, لیکن اس سے بہتر ہے. بالکل اس سے بہتر ہے کہ 2 سال اور لگا کے, خاص کر وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تھیسس بھی لکھیں.
بالکل صحیح. ایڈمیشن پی ایچ ڈی میں نہیں ملے گا جب تک آپ تھیسس نہیں تھیسس لکھیں. میں کریں. نان تھیس والوں کو ایڈمیشن پی ایچ ڈی میں نہیں ملتا. صحیح. یہ دونوں اچھے جو سر پرانے یہ رول بیک ہو جانے چاہیے دونوں. میرے خیال ہو جانا چاہیے. مطلب پرانا سسٹم ابھی چلنا چاہیے, اس کو اسٹرانگ کر کے ہاں. پھر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. باتیں بہت ساری ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, کرنے کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں یا ڈاکٹر صاحب کی جو سجیشن ہیں گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کرے, اور ہائر ایجوکیشن کی بہتری کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ان کے اوپر فوکس کرے. ایکڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اوکے.